اسرائیل نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حال ہی میں بین الاقوامی دباؤ پر فلسطین کی گرتی معیشت کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات منظور کیے ہیں، جن میں مغربی کنارے اور اردن کے درمیان فلسطینیوں کے سفر میں سہولت، مغربی کنارے کے مقبوضہ اسرائیلی علاقے میں فلسطینیوں کے لیے رہائشی، صنعتی اور زرعی استعمال کے لیے کچھ زمین مختص کرنا، مغربی کنارے اور اسرائیل کے درمیان فلسطینیوں کی نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے چیک پوائنٹس کے گھنٹوں میں توسیع شامل ہے۔ ان معاشی اقدامات کے پیچھے اسرائیل کی یہ غلط سوچ کار فرما ہے کہ فلسطینیوں کی معاشی بدحالی ہی ان کے اسرائیل سے تنازع کی بنیادی وجہ ہے۔ در حقیقت معاشی ترقی یا معاشی منصوبہ بندی فلسطین میں امن کی راہ ہموار نہیں کر سکتی، اور اس قضیے کی بنیادی وجہ اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ اور فوجی حاکمیت ہے۔ اسرائیل اسی دوران غزہ کی پٹی کو اقتصادی آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہے، اور غزہ کو اس وقت بھی اسرائیل کی جانب سے بجلی کے بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیل اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ فلسطینی زمین پر غاصبانہ قبضے اور یہودی ریاست کی توسیع کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کے تحت فلسطینی معیشت پر بھی قبضہ جمایا ہے، جس کی گواہی پچھلے 5 اشرے دیتے ہیں۔ 1967 میں مشرقی یروشلم، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر قبضے کے دوران اسرائیل نے ان مقبوضہ علاقوں کی معیشت کو اپنی معیشت میں ضم کرنا جاری رکھا، جبکہ فلسطینی سامان کی اسرائیلی مارکیٹ میں رسائی کو مشکل بنا کر اور فلسطینی بازاروں میں اپنی مصنوعات کو بآسانی رسائی دے کر اسے اسرائیلی اشیاء کا محتاج بنایا۔ 1984 میں اسرائیلی مصنوعات مغربی کنارے کی درآمدات کا 89.3% بن گئیں۔ اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں کی معیشت کو لیبر کے ذریعے بھی کنٹرول کیا، اور 1967 سے 1990 کے درمیان 35 سے 40% فلسطینی مزدور اسرائیل میں کام کرتے تھے۔ اس سے 1970 سے 1987 کے دوران فلسطینیوں کی فی کس آمدنی تو بڑھی، مگر ساتھ ہی مقبوضہ علاقوں کی معیشت، صنعتی پیداوار اور زراعت میں کمی ہوئی۔ اسرائیل کی فلسطینی اداروں کی ترقی اور قدرتی وسائل تک رسائی پر عائد پابندیوں کی وجہ سے اس مسئلے میں اضافہ ہوا، جو فلسطینی زمین پر غیر قانونی مکانوں کی تعمیر سے مزید سنگین ہوا۔ 1993 تک مقبوضہ علاقوں کی معیشت کمزور، غیر متوازن اور اسرائیل پر انحصار کرتی تھی۔ اوسلو مذاکرات نے اسرائیل کے سیاسی مفادات، علاقائی امور پر گرفت اور اقتصادی انتظامات کو مزید مضبوط کیا۔ 1994 میں پیرس اقتصادی پروٹوکول نے اسرائیلی تجارت اور اس کی مالیاتی پالیسیوں پر فلسطینی انحصار کو تقویت بخشی، اور اسرائیل کو فلسطینی لیبر اور ریونیو پر مکمل کنٹرول دے دیا، اور اسی طرح فلسطینی مارکیٹ آج تک اسرائیلی سامان پر انحصار کرتی ہے۔ اسرائیلی مصنوعات فلسطینی درآمدات کا 70% ہیں، اور فلسطینی برآمدات میں اسرائیل کا حصہ 85% تک ہے۔ اب اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے مزدوروں کا داخلہ بھی محدود کر دیا ہے، جو کہ پہلے ہی سے اسرائیلی ناکہ بندی کی زد میں ہے۔ ان حالات میں یہ دعویٰ گمراہ کن ہے کہ فلسطینیوں کی معاشی ترقی اس خطے کو امن کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے لیے فلسطینی معیشت ایک زیادہ طاقتور فریق کی خدمت کرنے کا ذریعہ ہے، جو کہ یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ معاشی تبدیلیاں اسرائیل کے اس دوغلے طاقتور ڈھانچے کو چیلنج نہیں کر سکتی، جس کے تحت فلسطین اور اس کی معیشت مکمل طور پر اسرائیلی مفادات کے رحم و کرم پر ہو۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔